السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ڈیلی اسلامک ویڈیوز۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو شداد نامی ایک شخص کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کیسے اس نے اپنی جنت بنائی، کتنا عرصہ لگا، اور کیسے اللہ نے اسے اس کی جنت میں قدم رکھنے سے پہلے اسے موت دی، اور یہ بھی بتائیں گے شداد کی جنت کا کیا ہوا اور کہاں ہے۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ احقاف قوم عاد کا مسکن تھا۔ عربی میں ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلوں کو حقف کہا جاتا ہے۔ احقاف حقف کی جمع ہے اور یوں اس کا مطلب ہوتا ہے ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی زمین۔ یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ قوم عاد یہاں 8,500 سال قبل آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرسبز کھیتیاں بھی دے رکھی تھی، جانور بھی، پانی بھی اور وافر خوراک بھی۔ نعمتوں کی اس فراوانی نے انہیں بھٹکا دیا، وہ اللہ کے باغی ہو گئے۔ ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھجوایا گیا، وہ انہیں تبلیغ کرنے لگے، لیکن عاد ان کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ شرک سے پیچھے ہٹنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ شداد اس قوم کا بادشاہ تھا۔ یہ دو بھائی تھے، شدید اور شداد۔ شدید پہلے بادشاہ بنا، وہ فوت ہوا تو شداد نے اقتدار سنبھال لیا۔ وہ ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ حکومت یمن سے عراق اور بعض روایت کے مطابق ایران تک پھیلی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل بھی بند تھا۔ دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا، میں اگر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ شداد نے پوچھا، جنت کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے جنت کا نقشہ بتایا۔ شداد نے دعویٰ کر دیا، یہ کیا بڑی بات ہے، میں بھی ایسی جنت بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے اس کفر اور اس شرک سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے سلطنت کے تمام بڑے ممار اکٹھے کیے اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانی شروع کر دی۔ جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں بھی لگائی گئی اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس نے شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دی اور دنیا جہاں کے درخت، پودے اور پھول بھی لگوا دیے۔ قوم عاد بلند ستونوں پر محلات بنانے کی ماہر تھی۔ شداد کی ارم یعنی جنت میں یہ فن عروج پر تھا۔ ریت کے ٹیلوں کے درمیان بلند ستون تھے اور ان ستونوں پر سونے اور چاندی کی عمارتیں کھڑی تھی۔ شداد نے فیصلہ کیا تھا وہ جنت کی تکمیل کے بعد اس میں قدم رکھے گا۔ مارو نے جب اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دے دی تو وہ تیار ہوا، اپنی فوج لی اور جنت کی انسپیکشن کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ وہ جنت کے دروازے پر پہنچا، گھوڑے سے نیچے اترنے لگا۔ ابھی اس کا ایک پاؤں زمین اور دوسرا گھوڑے کی رکاب پر تھا کہ ملک الموت آ گیا۔ شداد نے اس سے صرف جنت میں قدم رکھنے کی مہلت مانگی، لیکن فرشتے کا جواب تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میں تمہیں تمہاری جنت میں قدم نہ رکھنے دوں۔ وہ بہت گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت نے اس کی جان قبض کر لی۔ وہ زمین پر دوسرا قدم نہ رکھ سکا۔ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل امین نے چیخ ماری اور شداد کی پوری جنت زمین میں دس کر غائب ہو گئی۔ شداد کا انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسانوں کی عقل پر غرور کا پردہ پڑتا ہے تو شداد ہو یا شدید، اسے کسی کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم کو شداد کا انجام بتا بتا کر ڈراتے رہے، لیکن عاد نہ مانے، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ساتھیوں کے ساتھ علاقے سے نکلنے کا حکم دیا اور وہ قوم کو آخری بار سمجھا کر احقاف سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد عاد پر خوفناک آندھیاں مسلط کر دی۔ وہ آندھیاں 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہیں، یہاں تک کہ پوری قوم اپنے بلند ستونوں اور سونے اور چاندی کی عمارتوں سمیت زمین میں دفن ہو گئی۔ قوم عاد کا نشان تک نہ رہا، پوری وادی ریت کے صحرا میں گم ہو گئی۔ پانی کے ذخیرے، بچے اور نہ ہی درخت، پودے، جانور، کھیتیاں اور صرف ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلے بچ گئے۔ قوم عاد کے بعد سمود کا دور آیا۔ یہ لوگ موجودہ سعودی عرب کے علاقے مدائن صالح میں آباد ہوئے، پہاڑ تراش کر گھر بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی رزق، پانی اور سبزے سے نوازا۔ وہ لوگ قداور اور مضبوط بھی تھے، وہ کھڑے درخت اکاڑ کر پھینک دیتے تھے۔ یہ طاقت انہیں کفر کی طرف لے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام بھجوائے، وہ انہیں سمجھاتے رہے، لیکن وہ بھی باز نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے
اونٹنی اور اس کا بچہ بھی بھجوایا، لیکن وہ ہدایت پانے کے بجائے اونٹنی کے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے ایک دن اونٹنی پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اونٹنی کا بچہ ڈر کر پہاڑ کی طرف دوڑا، پہاڑ شک ہوا اور وہ اس میں گم ہو گیا۔ یہ واقعہ قوم سمود کی تباہی کا باعث بنا۔ حضرت جبرائیل نے چیخ ماری اور مدائن صالح سے لے کر خضر موت تک 500 کلومیٹر کے پہاڑ چھوٹی چھوٹی کاشیوں میں تقسیم ہو گئے۔ یوں قوم سمود بھی برباد ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم کی تباہی کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے علاقے احقاف میں آگے، پہاڑوں میں آباد ہوئے، انتقال فرمایا اور پہاڑ کی چوٹی پر مدفون ہوئے۔ احقاف کا یہ علاقہ اس وقت عمان میں موجود ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود باقی ماندہ لوگ دونوں کے لوگ سلالہ شہر کے مضافات میں آباد تھے۔ حضرت ہود اور حضرت صالح کے مزارات سلالہ میں واقع ہیں۔ ایسا کو 1992 میں عمان کے صحرا میں ریت سے 13 میٹر نیچے ایک شہر دکھائی دیا۔ یہ ایک حیران کن دریافت تھی۔ اس پر کام شروع ہوا اور شہر کا سرا مل گیا، لیکن شہر کھودا نہ جا سکا، وجہ گندک تھی۔ وہ شہر پورے کا پورا گندک کے جوہڑے غرق تھا۔ آرکیالوجسٹس نے پائپ لگا کر پانی نکالنے کی کوشش کی، لیکن یہ آسان کام نہیں تھا۔ چنانچہ یہ لوگ 26 سال گزرنے کے باوجود ریت میں گم شہر کی صرف ایک چٹان کھود سکے، اور یہ چٹان شداد کی جنت کا سرا تھی۔ اس جنت گم گشتہ کی تلاش میں جمعہ 28 ستمبر کو سلالہ پہنچا۔ یہ علاقہ ماضی میں یمن کا حصہ ہوتا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام خضر موت تھا۔ علماء اور آرکیالوجسٹس صدیوں سے اس کی تلاش میں تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود، الفجر، الاعراف، الشعراء، المؤمنون، الاحقاف، حام سجدہ، الزاریات، القمر، الحم، الشمس اور بنی اسرائیل میں قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر فرمایا۔ اس ذکر نے بھی اس تلاش کو محمیز کر دیا۔ یہ علاقہ 1843 میں سب سے پہلے ایک جرمن فوجی نے دریافت کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا علاقے کی ریت باریک صفوف کی طرح تھی، اور اس میں جو بھی چیز گر جاتی تھی وہ چند لمحوں میں ریت میں دفن ہو جاتی تھی۔ اس کا خیال تھا ریت کے نیچے زمین نہیں ہے، یہ علاقہ ریت کی دلدل ہے۔ شداد کی جنت آج کل اوبار کہلاتی ہے۔ اوبار ریت کے سمندر میں چھوٹا سا شہر ہے۔ شہر سے باہر نکلیں تو دائیں بائیں ریت کے ٹیلے ہیں، اور یہ ٹیلے ایک طرف سے سعودی عرب اور دوسری طرف سے یمن کے بارڈر تک چلے جاتے ہیں۔ میں اسلام آباد سے اوبار پہنچا تھا، جبکہ میرے دوست ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ جنوبی افریقہ سے سلالہ آئے تھے۔ ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ دل کے سرجن ہیں۔ یہ بھی مذہبی سیاحت کے جنوبی ہیں۔ یہ تورات، انجیل اور قرآن کے مقامات تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یہ چند برس قبل اسرائیل گئے اور دیوار گریا کے آس پاس کے نام سے شاندار کتاب لکھی۔ میں نے یہ کتاب پڑھنے کے بعد ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ کو تلاش کیا اور یوں ان کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ ہمیں اس سفر کے دوران محسوس ہوا جسے ہم ایک ہی ذات کے دو ٹکڑے ہیں، اور قدرت نے ہمیں ملا کر ہم پر عظیم احسان کیا۔ ہم ہفتہ 29 ستمبر کی دوپہر سلالہ سے 150 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اوبار پہنچ گئے۔ میں آپ کے اوبار کے بارے میں بتانے سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں بتاتا چلوں۔ یہ دونوں انبیاء سلالہ میں مدفون ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام شہر سے 200 کلومیٹر دور سیاہ خشک پہاڑ پر آرام فرما رہے ہیں، جبکہ حضرت ہود علیہ السلام شہر سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دفن ہیں۔ حضرت ہود کا ایک مزار یمن میں برہوت کے مقام پر بھی موجود ہے۔ حضرت علی نے اس مزار کی نشانی بتائی تھی، وہ سرخ ٹیلے پر واقع ہے، اور حضرت ہود کے سرہانے جاڑ کا درخت ہے۔ یہ دونوں نشانیاں سلالہ میں موجود ہیں۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم سخت گرمی میں اوبار پہنچ گئے۔ ہمارے سامنے شداد کی جنت کے آثار موجود تھے۔ وہ ایک وسیع میدان تھا۔ میدان کے درمیان میں چونے کے پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ ہم پتھروں کے درمیان سے ہوتے ہوئے آخری سرے پر پہنچے۔ وہاں اچانک ایک وسیع گڑھا دکھائی دیا۔ ہم گڑھے میں لڑکتے ہوئے نیچے پہنچے۔ سامنے چٹان تھی اور چٹان کے درمیان سیڑھیاں نیچے جا رہی تھی۔ ہم سیڑھیاں اتر کر نیچے چلے گئے۔ سیڑھیاں ایک چھوٹے سے کمرے میں جا کر ختم ہو گئی۔ اندر گندک کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ پانی کا پائپ اور بھی موجود تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ شداد کی جنت اس کمرے کے نیچے کہیں دفن تھی، جس سے نیچے کھدائی نہیں کی گئی تھی۔ ہمارا دل گھبرا گیا۔ ہم باہر آ گئے۔ ہمارے اوپر چٹان جھکی ہوئی تھی۔ چٹان پر درزیں تھی، اور وہ درزیں منہ سے عبرت کا سیاپا کر رہی تھی۔ چٹان آج بھی آہستہ آہستہ نیچے کھسک رہی ہے۔
گویا آج 8,500 سال بعد بھی شداد کی جنت زمین میں دس رہی ہے۔ ہم نے اوپر چٹان کی طرف دیکھا، چٹان کے اوپر گرم ہوا بہ رہی تھی اور ہوا کے درمیان آسمان ہچکولے لے رہا تھا۔ پوری کائنات اس وقت 3 نقطوں میں سمٹ آئی تھی، آسمان، ہوا اور ریت کا قبرستان۔ ماضی، حال اور مستقبل، اور تینوں کے درمیان ہم تھے، خوف و وحشت اور عبرت کی زمین پر کھڑے 6 ہونک لوگ، اور وہ ہونک لوگ کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے، کبھی ریت کی طرف، اور کبھی چٹان کے نیچے دفن شداد کی جنت کی طرف، اور کبھی یہ سوچتے تھے وقت کے اس احقاف جس میں شداد جیسے لوگ دفن ہو گئے، اس میں ہم جیسے لوگوں کی کیا اہمیت، کیا حیثیت ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹس، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔